دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان. تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہے جی. مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے، تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک بار جی مزید جی، بس جی، اوے بس، او بھائی میرے او کاکے چھڑ دو، کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں. چلے جی ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں میرے لیے، جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا. آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نا نہ پڑھنے کی وجہ سے، جتنا کام خراب ہوا ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نہ آپ قرآن پاک دیکھتے کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکر کو بیٹھ کے پھر سنتے ہو، اور بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے، انہوں نے سیدھی سچی بات کیوں بتانی ہے؟ پلاٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا، بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پیئیں گے. ادھر سے کون کو خودو لگایا ہوا ہے، اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھیے، پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تالا کر دیں گے. یہ ساری خرابی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ. صبح جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو ناشتہ، آپ ہی کر لو. اتنے کہنا بہتر. ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، ادھر کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو، وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب، آگے والا بھی خراب ہے. اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے، کہنا میرا اللہ یہ تیسرا چوتھا بیان ہے، لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار، کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں ہوتی. اقبال کو پتا تھا نا، اس لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کوہن پھر پلا سا کیا، شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا، ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے. جو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی. جو کہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کیا آنکھیں بند تھی، آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دی. اور ذرا جواب سننا، کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. آپ تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا.
فرمایا یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولے نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں ایک نام ہے جی, وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, معرفت کے موضوع پہ, تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے حضرت مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معرفت دے موضوع تے گفتگو کریے. ان تے مرید بھی آئندے آندے نے کہ تویز دیو, ایک قلعہ تے 2 قلعے ہو جانے, جو 10 بجانے تے 20 بجا ہو جانے. وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہوا جی. حضرت کال پڑ گیا حضرت, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آٹا لین میں ساڈے کول دم کر دے جی, مجھ نہیں ملنی. وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا بنانا لے. یہی کام رہ گیا پیروں کے. تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ کے. اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے, کیا عجیب تم لوگوں نے دو تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ دور تھا حضرت جب معرفت کی گفتگو ہوا, جب سلوک, جب تصوف, جب زہد, جب تقوی, جب موضوعات پہ گفتگو ہوا. وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے. یہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا آنکھو, سیو نی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیو نی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن, اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی. تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے, اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد ہے. لیکن نہیں ہے اب تو بس دی, اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام کرا دوں کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. جی میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں بھائی نون لیگ پی ٹی آئی جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے, وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے, بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. اور یہ وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس فلاں ڈگری ہے, وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے, ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت, یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا, یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر. میں کہا کرتا ہوں حضرت جی معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں, یہ تالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں, ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا, ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا, ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے. تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا, کسی سے نہیں کھولنا ہے, تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ, جو اللہ کا نام لے, آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ. اس حوالے سے مرید ہوئے حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی, اور توبہ میرے لگی نہیں کی تھی, توبہ پکی کی ہے.
اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اب وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک کے توبہ کی. وہ لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی، کیا کیا میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے، پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی با کمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے تھے اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے تھے. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر کے مینوں بھی کالا کر چڑھنا. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہیں ہمارا اندر ہے. لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف. اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تو سارے ایسے نہیں نہ پھیرتے نے، ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سٹی ہاؤسنگ، ایک پلاٹ ویری ٹاؤن. اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے. بولے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. لیکن پتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. اور بھائی وظیفے پڑھنا جو پیسے ہوتے تھے سارے بہت امیر مولوی ہوتے، سارے بہت امیر مولوی ہوتے. اور بھائی نہیں جی آندے، یہ تو صفائی ہی کرتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں فیس بک اور یوٹیوب دیکھ دیکھ کے یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تو سارے بہت مولوی کر لیں. بلکہ یہ تو صابن ہے اندر جو دھوتا ہے اندر. بولیا قول الف دے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے. میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت. میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو. فرمان لگے ڈالے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تین کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت نے دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں. انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا، لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی گی تو باہر جا کے پڑھنا.
میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جی سارے بہت ہی ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جی سب کو زیادہ ناپسند. کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی ٹھیک ہے سمجھتے باہر ہے یوٹیوب پر ہی ہے فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے. یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا. یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام. پراٹھے کھانے کی عادت بڑی ہو سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی ہیں. لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے. اوکھا کام ہے فقیری حضرت. لیکن آئی جی لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا. لیکن بی بی صاحبہ سے صبر کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے 5 دن گزرے. چھٹا دن آیا نا بی بی صاحب آ گئی. آ کے کہتی ہیں حبیب اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو کو پیسے کما کے لاؤ. ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور ہاتھ سے بحث نہیں کی. لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی پھر تو خلوت میں آجو انجمن نارائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے نہ کوئی ساڑی ساتھ بچانے نہ کوئی تانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے جڑے کو تانو 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانو لبھی ہے. دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی. دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. ابھی بھی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہم تو سمجھا کوئی شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے. سارا دن پھر تسبیح چلی ہے اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی. پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز؟ ہے کوئی ایسا کریم؟ ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین؟ ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا لانا. سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. اللہ
जिंदा था। लेकिन भाई मैं अब दुख से कहने, ये बस पढ़ने और सुनने सुनाने तक ही रह गए, अप्लाई नहीं हुए। अप्लाई मैं वैसे जितने स्पेशली नौजवान बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो, हजरत शादी कार्ड आता है आपके भी? शादी कार्ड, तो शादी जब कार्ड आता है तो शादी कार्ड में लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? पा के दे जाते हो, वो पा के जाया करो, बड़ा भैड़ा जो ट्राउजर मस्जिद नहीं रखे है, क्यों मस्जिद नहीं रखे है? वो भैड़ी जी शर्ट जी है वो मस्जिद नहीं रखी है, हैं? क्यों काका भाई जी वो मस्जिद नहीं रखी है? अल्लाह के घर रही यार नहीं, उत्थे दिन नवे पा के जाते हो। अच्छा, तो लिखा तो नहीं होता कि नए जूते पहन के आना? अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता कुछ भी नहीं ना लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड में सिर्फ लिखा होता है दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस ये लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर डाउन के जाना है, वहां तो लिखा हुआ है। शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर कितने गया यार वटाना वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूँ जितने अहबाब बैठे, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसदा सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार, ये बटाने हैं जी। हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो चढ़ चढ़े। मैंने आपसे पहले पूछा है शादी कार्ड में कुछ लिखा तो नहीं होता? आपने खुद का कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, आदाब है, मस्जिद में आने की आदाब है, महफिल में आने की आदाब। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं दुख पुतरा आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूँ हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सिखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की? उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार। मैं वैसे हजरत अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी, आजकल दूल्हे हमारे पेंट कोट, अल्लाह करे जी वो पेंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं, शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तुझ पे एक पर्चा हो गया। वो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो क्या पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला यहाँ पा के आए ना सिर पे, उन्होंने क्या, मैंने कहा कोई नहीं पाकिस्तान में नई शिफ्ट तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी? नहीं हजरत, मैं बस ये कल बरोज़े क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है 10 सब दिया वोटी नहीं दे कुल्ला बन लिया सी कभी साढ़े यार भी बने दिया है, वोटी नहीं दे कुल्ला बन साढ़े यार ली। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बंद ही हो। नहीं जी नंगे तेरी सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है कि शबरात में बंद नहीं हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बंद नहीं हो। नहीं नंगे सेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी।
योम सिद्दीक़ अकबर देखो नंगे सेरी, योम उमर फारूक देखो नंगे सेरी, योम उस्मान गनी देखो नंगे सेरी, योम मौला मुश्किल कुशा देखो नंगे सेरी, योम सैयदा कायनात देखो नंगे सेरी, रमजान के जुमे चेक करो नंगे सेरी, और ताकराता देखो नंगे सेरी, और सीवी देख लो नंगे तेरी, और ईदा देख लो नंगे तेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जी? अल्लाह पाक ने पूछा बंदिया वोटी लई मारन लई साडे सोने लई नहीं। क्यों भाई नौजवान, क्यों पुत्र आपस में बैठे हैं किबला शाफिल कुरान का उससे पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। वो दसों तो सही है क्यों है साइड बैठी और चलो पग नहीं टोपी सही है क्यों यार को वजह तो बताओ। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए। इसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल ओ भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार। इसलिए दादा जी, इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र तुम सब तू सोने ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ महबूब ਦੇ रंग 'ਚ एक ही रंग। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है सिर्फ सोने का रंग। और कोई जैसे मैंने कहा ना जी फाइन लहू मईशतन धनका, ये भी मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा आदमी। लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था, उसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह माशाअल्लाह। तो उसने कहा हजरत बस जी बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैं आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो लिखा जी वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला।
اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا۔ اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا۔ اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے۔ وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور، کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا۔ دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور۔ اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا۔ جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعتاً اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ آتا شہزادی آ گئی، اس نے آ کے عرض کیا ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی، اس نے کہا آتی ہے دعا نے دو، اسی انداز سے بیٹھا۔ شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا، اس دعا کر دی۔ جا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے کہا اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے، مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی۔ وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا تو نہیں آنا، لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے۔ لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے۔ اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے۔ لیکن کیا ہوا، کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا، بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی، بادشاہ بھی عقیدت نظریں جھکائے بیٹھا رہا، ڈرا ڈرا سا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا، ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کی، بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نا اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ اب بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ کہے میں دنیا دار، آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہو اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو، میں تو آگے دنیا دار، آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ پھر پاؤں پکڑ، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ بادشاہ نے امان دی، اس نے کہا دی امان۔ اس نے جناب وہ پاگ اتاری، چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی، تو اپنے بندہ نکل آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کمال کر دیا تم، میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا، تجھے زبان دی تھی، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں۔ اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ وہ رو پڑا، وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے؟ اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا، اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بیٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو جاؤ ہو جاؤ یار پتر ہو جاؤ، جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پگ، مارے جاؤ گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو اللہ کے بندو؟ یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں، آپ نے محفلوں میں ننگے سر آنا اپنا وتیرہ بنا لیا، آپ نے محفلوں میں ننگے سر آنا حضرت اپنا انداز بنا،
وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے. کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے. لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ نہیں. لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی ہے. وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے حضرت اپنی فلمیں کر رہے ہیں. امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت نہ مارے جاؤ. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ تیسرا جی کیا کہا؟ کل جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا حضرت جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لاڑا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹا. کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار ہے. لیکن نہیں تو تھوڑا جا چٹا رنگ ویک کے لین تھلے اتر جانے. کیا ہوئے گا کیوں؟ یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں پیچھے چٹا رنگ ہی ہے نا. اور تو نہیں کو وجہ آپس میں بیٹھے ہیں. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں نا. بس آئی دل کردہ بڈی نو سونے سونے لگی. اور میں کہتا ہوں تیرا بڈی نو سونا لگن تے دل کردا، تیرا اونا نو سونا لگن تے دل نہیں کرتا. آپس میں بیٹھے ہیں. کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ. آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں. چلو میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے. تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا دے دیا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر تو سونے لکھے سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے. کیا کمال کیا جی. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑھے ہے. یہ اقبال ہے، اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے. اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے بھیتر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیرا تک پار پاؤ چھوڑے، تھوڑی سی ہمت کرو. بہت کچھ ہے میرے کا، کیوں آگے ہم تو ادھر ہی رہ گئے، ادھر ہی ہم تو چیٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا؟ 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا. اس نے کیا کہہ دیا؟ خیر تیسرا دن آیا، فرماتے میں پھر چلا. پھر وہی جو حکم شیخ تھا، تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ. رات آئی میں پریشان، حبیب 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ آج جس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو، آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو، رات کو گزاروں کل کی کل دیکھ. فرماتے میں ذکر کرتا رہا، آدھی رات آئی میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے لیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، نئے کپڑے پہنے ہوں، خوشبو بڑی ہے.
مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لوں. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں میں, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھ کے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچے, ہر وقت ہے, جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر کا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر دا, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے آر گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا سارا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں, میں آپ سب سے گزارش کروں گا, حضرت خود اللہ کا ذکر کرو, اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا, یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو, گھر جا کے اس کو نہ کھولو بچوں کے سامنے, گھر جا کے قرآن کھولو. حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں, ہمیں خود سمجھ نہیں ہے. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا ہے جی, حضرت موبائل نہیں چھوڑو, موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا, کیا دم کروں اس کو. میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے, ابو جی تسی آؤ, دم آڑا بڑھ رہا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں, اس کو یہ لات ابا جی سے لگی ہے, اس کو یہ لات ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا, اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لی. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل, بچے جناب دادو کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادو کے ہاتھ میں موبائل, تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل, تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل, چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل, ننیال گئے, نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, ممانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالوں کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چکی پتہ, پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا, آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھائے, یہ شیخ نے لکھا ہے نا, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا, انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس لائیں گے. وہ کہتے وہ کیوں. اگر سنیے گا تربیت, بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے نہ, اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلی واپس نہیں پھینک دی. سننا حضرت,
جی بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ آج قبلہ صاحب صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ تشریف لائے ہیں جی، بڑے نام ہیں اہل سنت میں، سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری پکل آری، مچھلی غافل ہو تو جال، جانور غافل ہو تو چھری، پرندہ غافل ہو تو جال، بتایا کبھی؟ بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سنگ، اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، میں کتاب پڑھ بیٹھا، میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا، بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کتاب میں کیا لکھا؟ ٹوٹ پٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ اور اللہ کے بندو، ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو، کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو، اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے۔ کبھی نہیں پڑھا۔ ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار۔ اور لٹل اسٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل اسٹار والے، ہم تو بگ اسٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ اسٹار ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ وقت کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اسٹار نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ چو 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 توڑ بٹوڑ کے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال ون واز اٹ سچی کرو۔ نہیں، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو۔ انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نہیں تو جی یہی پڑھان ہے چو 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 چو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا درد، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے، وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کی انداز کچھ اور سے کچھ۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت، خود قرآن کو لو۔ میں حضرت کیونکہ قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتاں نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔